نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 47 سے ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم ويستعجلونك بالعذاب اور جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے یہ لوگ یہ عذاب کو ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده اور ہرگز نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی وَإِنَّ يَوْمًا اور بے شک ایک دن عند ربک آپ کے رب کے ہاں کألف سنہ ایسے ہی ہے جیسے 1000 سال مما تعدون اس گنتی کے مطابق جو تم شمار کرتے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور بہت سی بستیاں تھیں أَمْلَيْتُ لَهَا جن کو میں نے مہلت دی وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور وہ ظلم کرنے والی تھی ثم أخذتها پھر میں نے ان کو پکڑا وإلی المصیر اور میری ہی طرف ہے لوٹنا قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یا ایھا الناس اے لوگو انما پختہ بات ہے انا لکم نذیر مبین میں تمہارے لیے ہوں ڈرانے والا کھول کر فالذین آمنوا بس وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کی اچھے لہم مغفرہ ان کے لیے بخشش ہے ورزق کریم اور باعزت روزی والذین سعوا فی آیاتنا اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں معاجزین ہرانے کی اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ ہیں دوزخ والے عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ حج آیت نمبر 47 سے لے کے 51 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے کل گزشتہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ جو لوگ پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام دنیا میں کیا ہوا اللہ نے دنیا میں ہی ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسائے ان کے محلات نیچے گر گئے اور اب وہاں پہ کھنڈرات ہیں نہ کوئی رہنے والا بڑے بڑے کنوؤں کے پاس جو رش ہوتا تھا اب وہاں کوئی پانی پینے کے لیے موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا آج کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے مشرکین مکہ کے بارے میں کفار کے بارے میں فرمایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کو طلب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری بات مان لو تو تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں جنت ہے اللہ کی رضامندی ہے خوشنودی ہے اور اگر تم میری بات کو نہیں مانتے تو پھر ان قریب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جس عذاب کے بارے میں آپ ڈراتے ہو وہ ہمارے اوپر جلدی لے آؤ ٹھیک ہے جی یا تو ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گر جائے یا آگ ہمارے اوپر برسا دی جائے یا ہمارے اوپر معاذ اللہ پتھروں کی بارش کر دی جائے وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس کے بارے میں آپ ہمیں ڈراتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور یہ کافر جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو تو فرمایا کہ لاؤ عذاب جلدی تو فرمایا کہ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اور ہرگز نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی اس نے فرمایا کہ نافرمانوں کو عذاب دوں گا تو وہ ضرور دے گا ٹھیک ہے جی اور کافروں پر عذاب ضرور آئے گا باقی وقت کسی کو نہیں بتلایا. وہ حکیم ذات ہے, خبیر ذات ہے,
اپنی حکمتوں کو وہ خود جانتا ہے، بندے کو وہ حکمتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ عذاب کا کوڑا ضرور برسے گا۔ کب برسے گا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ حکیم ذات ہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے حجت تام کرنے کے لیے کہ ایک وقت کتنا اللہ مہلت دیتا ہے، شاید میرا بندہ میری طرح متوجہ ہو جائے۔ اگر نہیں ہوتا حجت تام ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتے ہیں پھر 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک ایک دن آپ کے رب کے ہاں كَأَلْفِ سَنَةٍ، ایسے ہی ہے جیسے 1000 سال، مما تعدون، اس گنتی کے مطابق جو تم شمار کرتے ہو۔ اس مقام پر قیامت کے دن کو 1000 سال کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ قیامت کا ایک دن کتنا لمبا ہوگا بھائی، جیسے دنیا کے 1000 سال ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سورہ قیامہ 29واں سپارہ، سورہ معارج 29واں سپارہ ہے، اس میں فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر لمبا ہوگا۔ پہلے 1000 فرمایا اور پھر فرمایا 50,000 سال۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے اتنا مختصر ہوگا قیامت کا دن جیسے ایک نماز کا وقت ہے۔ آج کل کے اعتبار سے آپ یوں سمجھیں کہ ظہر سے عصر کا وقت اگر 3 – 3.5 گھنٹے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن ایمان والوں کے لیے گویا کہ وہ 2.5 – 3 گھنٹے کا دن ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک آیت میں قرآنی آیات ہیں، ایک آیت میں فرمایا 1000 سال کے برابر، ایک میں فرمایا 50,000 سال کے برابر، اور حدیث مبارکہ میں ہے ایمان والوں کے لیے اتنا مختصر ہوگا جیسے ایک نماز کا وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اب یہ 50,000 سال اور 1000 سال میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اس کو مثال سے سمجھیں، امید ہے بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ ایک آدمی ہے دن میں تھکا ہوا، کام اس نے بہت زیادہ کیا ہے، تندرست ہے، وہ رات کو آیا گھر میں، اس نے کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، جا کے سو گیا، صحت مند ہے، تو اس نے ابھی تک دوسری کروٹ نہیں بدلی تھی، صبح ہو گئی۔ ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ کام کاج کیا ہے، بندہ تھکا ہوا ہے، آ کے سویا ہے، گرمی کے دن ایسی لگا ہوا ہے، یہ جناب سویا ہے، اس نے کروٹ بھی نہیں بدلی اور صبح کی اذان اس کے کانوں میں پڑ گئی، اب یہ بھی سویا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی ہے وہ سویا تو ہے لیکن یہ کہ وہ بیمار ہے، وہ کیا بھائی تکلیف زیادہ ہے، تو اب کبھی اس کو نیند آ جاتی ہے اور کبھی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اب یہ جو تکلیف والا آدمی ہے اس نے بھی رات گزاری ہے لیکن اس کے لیے رات کیا ہوگی، تھوڑی سی لمبی ہو گئی، حالانکہ رات تو وہی ہے، جیسے صحت مند آدمی سویا صبح اٹھا، رات کو اس کا اگر 6 گھنٹے کی رات ہے تو اس بیمار کے لیے بھی کتنے گھنٹے کی ہے، 6 گھنٹے کی ہے، لیکن پہلے کی رات چھوٹی ہے، وہ صحت مند سویا جیسے ابھی سویا تھا ابھی اٹھ گیا، بیمار آدمی ہے وہ کبھی سوتا ہے کبھی اٹھ جاتا ہے۔ ایک آدمی اتنی شدید تکلیف میں ہے کہ اسے پوری رات نیند ہی نہیں آئی، پہلا جو بیمار تھا وہ کبھی سوتا ہے کبھی جاگ جاتا ہے، لیکن کسی کے سر میں، کسی کے دانت میں درد ہے، یا کسی کے پاؤں میں درد ہے، یا کسی کے معذاللہ گردے میں تکلیف ہے، یعنی کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتا، اب قریب میں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے، وہ صبح کے انتظار میں ہے۔ آپ بتائیں ایمانداری سے، اس کی رات بھی 6 گھنٹے کی ہے لیکن تکلیف زدہ آدمی کے لیے ایسے ہوگا جیسے آج رات ختم ہونے کوئی نہیں آ رہی، ایسے ہے کہ نہیں بھائی؟ اب یہ تینوں قیامت کے اوپر آپ اسے مثال کو فٹ کریں۔ جو آدمی ایمان والا ہے، جو آدمی اچھے عمل کرنے والا ہے، اس کے لیے ایسے ہے جیسے ابھی سویا اور ابھی اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ پہلا ہے ایمان والا۔ اور جو کافر ہے اس کے لیے یعنی آپ یوں سمجھے ایمان والا ہے لیکن ہے گناہ گار، گناہ کرتا رہا ہے، اس کے لیے قیامت کا دن ایسے ہے جیسے کبھی سوتا ہے کبھی جاگتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اور جو کافر ہے، کافر نہیں بلکہ کافر گر ہے، وہ لوگوں کو کافر بناتا ہے، عیسائی لوگوں کو بنا رہا ہے، یہودی بنا رہا ہے، ان کے لیے گویا ایسے ہے کہ اتنی شدید تکلیف ہے کہ یہ ساری رات 1 سیکنڈ کے لیے بھی سو نہیں سکے۔ ان کے لیے گویا قیامت کا جو دن ہے یہ 50,000 سال کے برابر لمبا ہوگا، اور جو صرف کافر ہیں ان کے لیے 1000 سال کے برابر ہے، اور جو ایمان اور عمل صالح کرنے والا ہے اس کے لیے گویا ایسے ہے جیسے ایک کامل نماز کا وقت ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے ایمان والے،
اچھا اور ساتھ نیک عمل بھی کیے، صرف کلمہ نہیں ساتھ اچھے عمل بھی کیے، یہ جب قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھے گے نا بھائی، فرشتے ان کے پاس آئیں گے، ان کو لباس پہنایا جائے گا جنت کا، ان کے لیے جنتی سواریوں کا انتظام کیا جائے گا، اور ان کے لیے ذرہ برابر بھی ان کے اوپر قیامت کے دن کی وحشت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ممکن ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک مقام پہ 50,000 سال اور ایک مقام پہ 1,000 سال، دن وہی ہوگا، لمبا ہوگا، لیکن یہ کہ اپنی اپنی تکلیف اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے بندے کو محسوس ہوگا، لیکن جو ایمان والا اور خالص عمل والا ہے اس کے لیے قیامت کا دن بہت چھوٹا، 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے برابر ہوگا۔ تو فرمایا املیت لها وهي ظالمہ، تو فرمایا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، فرمایا وہ جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا تو فرمایا وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جیسے کہ 1,000 سال کے برابر جس کو تم دنیا میں شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں تھیں املیت لها وهي ظالمہ، جن کو میں نے مہلت دی تھی اور وہ ظالم تھی، یعنی وہاں کے رہنے والے لوگ کیا تھے بھائی؟ ظالم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے، یہ مہلت ثم اخذتها، پھر میں نے ان کو پکڑا، یعنی بستیوں کے رہنے والوں کو پکڑا، وإلی المصیر، اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ کہاں جا سکتا ہے بندہ بھاگ کے بھائی؟ جا سکتا ہے؟ اللہ نے چیلنج کیا ہے جنوں کو، انسانوں کو کہ نکل جاؤ میری دنیا سے، میری زمین سے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس روئے زمین سے بھی کوئی نکل نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے جہاں پہ جا کے زمین ختم ہوتی ہے اس سے آگے اگر کوئی جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا، آگے زندگی کے آثار بھی نہیں ہے، تو اسی روئے زمین پہ ہی رہنا پڑے گا۔ اللہ کے سارے جتنے بھی معاملات ہیں نا بھائی، اللہ کا نظام بڑا سخت ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دن اپنے وقت پہ چڑھتا ہے، رات اپنے وقت پہ آ جاتی ہے، نہ کوئی دن کو آنے میں اسے روک سکتا ہے اور نہ کوئی رات کو جانے سے روک سکتا ہے۔ اتنا زبردست نظام ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی اونچی نیچی نہیں ہوتی۔ آج سے 1000 سال پہلے جون کے مہینے کی 29 تاریخ کو جس وقت سورج نکلا تھا، 1000 سال کے بعد بھی آج جون کی 29 تاریخ کو اتنے بجے ہی سورج نکلے گا۔ آپ کے یہ مسجد میں نقشے لگے ہوئے نا بھائی، یہ ساری زندگی کے لیے، جب تک دنیا کی زندگی ہے نا، یہ اس وقت تک کے لیے نقشے لگے ہوئے ہیں، یعنی آج سے 1000 سال 2000 سال پہلے جتنے بجے سورج آج کے دن نکلا تھا آج بھی اتنے بجے ہی نکل ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے، ساری انسانیت سارے جہانوں کے لیے ہے۔ پہلے نبی آتے تھے ایک وقت کے لیے، ایک زمانے کے لیے، ایک یعنی محدود امت کے لیے آتے تھے، ایک گروہ کے لیے آتے تھے، ایک جماعت کے لیے آتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام مخلوقات کے لیے کیا ہے بھائی؟ نبی ہے۔ میرے اور آپ کی نبی کی نبوت یہ عالمگیر ہے۔ فرمایا قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، ان کو بتا دیں، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تمام انسانوں سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے ہوتے تھے، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، جنات کے لیے بھی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی، جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے کیا بھائی؟ پیغمبر ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1 میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتاری وہ کتاب جو فرق کرنے والی ہے
اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے ڈرانے والا سارے جہانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے، تمام کو ڈرانے کے لیے اور تمام کو خوشخبریاں بھی سنانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے بھائی یہ عالمگیر ہے۔ انما انا لکم نذیر مبین، پختہ بات ہے میں تمہارے لیے ہوں ڈرانے والا کھول کر کہ اگر رب تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، دنیا میں بھی، مرنے کے بعد قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی اور دوزخ میں بھی۔ بالکل صاف صاف اور کھری کھری باتیں تمہیں سناتا ہوں، کوئی لچک والی بات نہیں ہے، اور میرا کام ہے تمہیں سنانا، آگاہ کرنا، منانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی لوگ کلمہ پڑھیں لازمی پڑھیں یہ نہیں ہے، صرف سنانا، اللہ کا پیغام سنا دینا، پہنچا دینا، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیں وہ چیز جو اتاری گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے۔ تو منوانا یعنی لوگ لازمی مانے یہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ آپ کے چچا جان عبد مناف ابو طالب مسلمان ہو جائے، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی ہے، تقریباً 40 سال۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی چچا آپ کو نہیں ملے گا، ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ جس نے عقیدہ الگ ہے، چاچے اور بھتیجے کا دین الگ ہے، اور چاچے نے مخلص ہو کے 40 سال تک اپنے بھتیجے کی ہر اعتبار سے خدمت کی ہو، آپ کو دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملے گی، ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی خواہش تھی کہ وہ کلمہ پڑھ لے، لیکن اس میں کی قسمت میں نہیں تھا۔ آخر دم تک اس نے اپنا دھڑا مشرکین والا نہیں چھوڑا، لیکن آخر دم تک اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے وَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کلمہ پڑھنے سے اس نے انکار کر دیا تھا، اس نے کہا جی لا الہ الا اللہ میں نہیں پڑھتا، انکار کر دیا تھا معاذ اللہ، ٹھیک ہے جی۔ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لوگ غلط کہتے ہیں، بھائی حدیث بتا رہی کیوں بھائی، قرآنی آیات بتا رہی، اس نے نہیں کلمہ پڑھا۔ جب ایک بندے نے نہیں پڑھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ مسلمان ہے؟ آگے اللہ کے معاملات ہیں، اللہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورہ قصص آیت نمبر 56 ہے۔ فرمایا محبوب آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ بات کا پہنچا دینا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، کوئی مانے اس کا فائدہ جو نہ مرے نقصان بھی اس کا اپنا ہے، پیغمبر اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہیں۔ تو فرمایا انما انا لکم نذیر مبین والذین سعوا فالذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، محض ایمان ہی نہیں ساتھ اعمال بھی ہوں، فرمایا لہم مغفرہ، ان کے لیے وعدہ ہے اللہ کی طرف سے بخشش کا، ورزق کریم، اور باعزت روزی ملے گی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی، مرنے کے بعد قبر میں بھی رزق ملتا ہے ان کی شان کے مطابق، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ قبر میں اللہ روزی دیتا ہے، ایمان عمل صالح والوں کو اللہ رزق دیتا ہے، کیسا ہوتا ہے رزق پتہ نہیں لیکن ملتا ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے نا، اللہ نے ان کے لیے بخشش کا، ورزق کریم، اور باعزت روزی کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ نیک ہے تو خوشیاں، برا ہے تو باقی معاملات قبر میں ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جائے تو بغیر کسی مجبوری کے دفن کرنے میں تاخیر نہ کرو، اس لیے کہ اگر وہ ایمان والا ہے، اچھے عمل کیے ہیں، تو خوشی کے مقام پہ بہت جلدی پہنچ جائے۔ ہمارے پاس ہے وہ تکلیف میں ہے، ٹھیک ہے بھائی، اگر نہیں بھی تکلیف میں تو وہ راحتوں میں نہیں ہے۔ جو انعامات جنت کی صورت میں، اللہ کی رضامندی کی صورت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی صورت میں قبر میں ملنے والے، ان سے کیا وہ محروم ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اس لیے اس کو جلدی پہنچا دو، اور اگر اللہ نہ کرے معاملہ دوسرا ہے، برا ہے، تو فرمایا اپنی گردن سے ایسے آدمی کے بوجھ کو جلدی اتار دیا جائے۔ والذین سعوا فی آیاتنا،
اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں معاجزین ہرانے کی تاکہ آیتوں کو ہرایا جائے، یعنی قرآن کریم کو ناکام بنائے، لوگ اس کے اوپر عمل نہ کریں، فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں دوزخ والے، ان کا ٹھکانہ شعلے مارنے والی جہنم کی آگ ہے، جحیم کی، جو حق کی مخالفت کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا بھائی؟ جہنم ہے، اور جو حق والوں کا ساتھ دے گا پھر اس کا ٹھکانہ کیا بھائی؟ جنت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب